السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیٹ اپڈیٹس فار یو۔ تو اسٹوڈینٹس ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں ہم ایم ڈی کیٹ 2023 کی ریکنڈکشن کے اباؤٹ کچھ تازہ ترین نیوز اینڈ اپڈیٹس کے ساتھ۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا تاکہ آنے والے ایم ڈی کیٹ 2023 کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کا جو بیک گراؤنڈ چل رہا ہے فی الحال پورے ملک کے اندر وہ کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کے پی کے اور سندھ کے اندر جو بہت گورنمنٹس ہیں، صوبائی گورنمنٹس، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کرائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کے پی کے اندر پشاور ہائی کورٹ ہے، انہوں نے بھی فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کرایا جائے ود ان 6 ویکس۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے ابھی، اور اس کے بعد پی ایم ڈی سی کو بھی ہدایت دی گئی کہ آپ جلد سے جلد طلبہ کو ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کرانے کی تاریخ جاری کریں، اور اس کے علاوہ کے پی کے اور سندھ کے اندر جو اب آپ کا ہوسٹ ہوگا جو ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کرائے گا وہ بھی چینج کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ پہلے کے پی کے اندر ایٹا نے کنڈکٹ کرایا تھا اور سندھ کے اندر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے کنڈکٹ کرایا گیا تھا، تو اس بار سندھ کے اندر ڈاؤ یونیورسٹی کنڈکٹ کرائے گی، اور جبکہ خیبر پختونخوا کے اندر جو آپ کی ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی وہ ریکنڈکٹ کرائے گی۔ تو اب جو معاملہ ہے پی ایم ڈی سی کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ جلد سے جلد ریکنڈکٹ کی ڈیٹ دیں۔ انہیں دو آپشن نہیں دیے گئے کہ آپ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، انہیں صرف حکم دیا گیا ہے۔ ایک آرڈر جو ہوتا ہے، سپیریئر جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے، اور جو پی ایم ڈی سی ایک ادارہ ہے جو گورنمنٹ کے ماتحت کام کرتا ہے، تو اگر گورنمنٹ آرڈر دے دے تو پی ایم ڈی سی کو ڈیٹ جاری کرنی پڑتی ہے۔ تو اب پی ایم ڈی سی کا جو فیصلہ ہے ابھی تک نہیں آیا، آپ لوگ سب انتظار میں ہیں۔ دن بدن آپ لوگوں کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ پی ایم ڈی سی کیا فیصلہ کرے گی۔ تو طلبہ آپ کو یہ بات تو میں بتا دوں، کنفرم بتا رہا ہوں، غور سے سن لیں کہ پی ایم ڈی سی نے ریکنڈکٹ کی اب ڈیٹ دینی ہے، جب بھی اناؤنس کرے گی صرف ڈیٹ اناؤنس کرے گی، وہ یہ اناؤنس نہیں کرے گی کہ ہم ایم ڈی ریکنڈکٹ نہیں کرا رہے۔ تو یہ آپ بھول ہی چھوڑ دیں۔ تو اب چلیے ہم اپڈیٹس پر چلتے ہیں جو بھی نیوز ہیں۔ تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈان نیوز کے اندر یہ آرٹیکل شائع کیا گیا ہے۔ اس نیوز کے مطابق کیا بتایا جا رہا ہے، باقی تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتا دیا تھا کہ جو طلبہ ہیں ان کے پیرنٹس بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ صرف ہمیں ریکنڈکٹ کا حکم نہیں دیا، ہمیں نہیں چاہیے جو سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے کہ صرف ریکنڈکٹ کا ہمیں کہہ دیا ہے کہ آپ کا 6 ہفتوں کے اندر ہم ریکنڈکٹ کرائیں گے، ہمیں ان لوگوں کو بھی ہمارے سامنے لایا جائے جو لوگ ملوث تھے پیپر لیک کرنے کے اندر سندھ میں، تو ان لوگوں کو سامنے لایا جائے، پبلک کیا جائے، اور جو رپورٹ جی آئی ٹی نے پیش کی تھی گورنمنٹ کو وہ بھی ہمارے سامنے لائی جائے۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ کچھ طلبہ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں نو ریکنڈکٹ نہ ہو، تو وہ لوگ اب فیک نیوز شیئر کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں صرف جو لوگ کلپریٹس شامل تھے، ملوث تھے پیپر لیک کرنے میں اور جو آنسر کی سیل کرنے میں، تو ان لوگوں کے صرف چہرے سامنے لائے جائیں بلکہ ریکنڈکٹ نہ کرایا جائے۔ تو اس پر اس نیوز کے اندر کیا بتایا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ یہ سب سے اینڈ والے جو 3 پیراگرافس ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کال ٹو میک رپورٹ پبلک۔ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈیمانڈڈ دیٹ دا گورنمنٹ میک پبلک دا رپورٹ آف دی انکوائری کمیٹی۔ جو بھی میڈیکل کے طلبہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے پاس رپورٹ گئی ہے اسے پبلک کیا جائے۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں کیا بتا رہے ہیں، دا گورنمنٹ نوز ایوری تھنگ، گورنمنٹ کو سب معلوم ہے، جو بھی رپورٹ میں لکھا تھا، جتنے بھی انہوں نے ریکمنڈیشن دی گئی جی آئی ٹی کمیٹی کی طرف سے، جن لوگوں کے نام بتایا گئے جو لوگ ملوث ہیں، ان سب کے بارے میں گورنمنٹ کو معلوم ہے۔ اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ سیمز ٹو بی پروٹیکٹنگ سم ون، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بچایا جا رہا ہے، مطلب ان لوگوں کو منظر عام پر نہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ وی وانٹ ٹو نو دا کمیٹی فائنڈنگس، سیڈ ڈاکٹر عبدالغفور شورو ریپریزینٹنگ the PMA. He feared a similar episode would occur next year if the culprits were allowed to go scot-free. اور لاسٹ پیراگراف میں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ the government, he pointed out, had all the relevant data and the retest must be held within 2 weeks. جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کلیئر کہا ہے صاف ظاہری طور پہ کہ ہم 2 ہفتوں کے اندر آپ کو ریکنڈکٹ کی ڈیٹ بھی دیں گے، اور جو بھی ڈیٹا سامنے آیا ہے، جو بھی ڈیٹا ہمیں جے آئی ٹی کمیٹی کی طرف سے دیا گیا ہے، جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں وہ سب ہم سامنے لائیں گے۔
2 ہفتوں کے اندر. ایک بار پھر سن لے کہ گورنمنٹ نے یہ پوائنٹ آؤٹ، سندھ گورنمنٹ نے یہ واضح کیا تھا جب فیصلہ سنایا وزیر اعلیٰ نے، تو یہ واضح کیا تھا کہ ہم 2 ہفتوں کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہمیں جی آئی ٹی کمیٹی کی طرف سے دیا گیا ہے تو وہ ہم سامنے لائیں گے. جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے انہیں بھی شامل لائیں گے، سامنے لائیں گے. اور جو آپ کا ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہے، اور جو آپ کا ایم ڈی کیٹ ریکنڈکشن کی ڈیٹ ہے وہ بھی ہم ود ان 2 ویکس اناؤنس کریں گے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب سندھ کی جو خبر آئی ہے اسے ابھی 2 سے 3 دن ہوئے ہیں، تو ابھی کم سے کم آپ 1 ویک ویٹ کریں تاکہ آپ کو حکومت کو بھی ٹائم ملے، پی ایم ڈی سی کو بھی ٹائم ملے ڈیٹ اناؤنس کرنے کی. کیونکہ ڈیٹ ایسے تو اناؤنس نہیں ہوگی نا، آخر انہوں نے مشورہ کرنا ہے، اجلاس بلوانا ہے، اس میٹنگ کے بعد ہی انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے. تو آپ کا ریکنڈکٹ ہو کر رہے گا، یہ بات میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں. کے پی کے اور سندھ کے اندر 99% چانسز ہیں ایم ڈی کا ریکنڈکٹ ہوگا. اب صرف جب بھی پی ایم ڈی سی اناؤنس کرے گی تو آپ کو ریکنڈکٹ کی ڈیٹ اناؤنس کرے گی. تو یہ آپ پریشانی چھوڑ دیں. اب اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پر کچھ فیک نیوز پھیل رہی ہیں طلبہ کو گمراہ کرنے کے لیے تاکہ وہ تیاری نہ کرے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ آپ سنیے ذرا. وہ سندھ میں ریکنڈکٹ کے حوالے سے کمپلین تو اسپیڈ ہم تیز کر لیتے ہیں. اچھا جی، کیا سندھ میں ریکنڈکٹ کنفرم ہو چکا ہے یا نہیں ابھی تک؟ سندھ میں میڈم سی ایم صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ سندھ میں ایگزام ریکنڈکٹ ہوں گے جی، لیکن ابھی تک پی ایم ڈی سی نے کوئی آفیشیلی اعلان نہیں کیا اس حوالے سے. سر لیکن ایگزام تو مطلب پیپر تو اس لیول پہ لیک نہیں ہوا تھا کہ ریکنڈکٹ ہو. دیکھیں میڈم ابھی یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، کیا کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کی کمپلین کروا رہی ہیں، ہم آپ کی کمپلین درج کریں گے، آگے بھیجیں گے. آپ کتنے کمپلین تو بہت ساری آئی ہیں ہمارے پاس. جی، کیونکہ یہ انفیئر ہے، آپ کلپریٹ کو کیچ نہیں کریں، آپ کیسے ایسے ہی ریکنڈکٹ کر دیں گے؟ پہلے آپ ان کو پکڑے جنہوں نے لیک کروائے تھے، تو دوبارہ سے وہ لیک کروا دیں گے. دیکھیں یہ ہے گورنمنٹ کا کام. سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، ہمارے جو چیف منسٹر سندھ کے سیکرٹری مقبول باقر، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سندھ میں ریکنڈکٹ ہوں گے. پی ایم ڈی سی نے ابھی تک اعلان نہیں کیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ پی ایم ڈی سی آپ کینڈیڈیٹس کے مارکس کو، آپ کے محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین فیصلہ کرے گی جس کا آپ انتظار کریں. جی شکریہ. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آپ کے کتنے مارکس ہیں؟ میرے کیس کے اکارڈنگ 170. جی تو اسٹوڈنٹس یہ آپ نے ابھی وائس سنی ہوگی، تو یہ وہ طلبہ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ریکنڈکٹ کسی حال میں نہ ہو. تو یہ لوگ کال کر رہے ہیں پی ایم ڈی سی کو، اور یا یہ مجھے تو لگ رہا ہے یہ فیک ہے. اگر یہ سچ ہے، اگر پی ایم ڈی سی کو کال کیا ہے تو آپ کو میں بتا دوں جو پی ایم ڈی سی ہے اور ایٹا ہے اور جتنے بھی لوگ یہ لیک کرانے میں شامل تھے پیپر، تو وہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ایم ڈی کا ریکنڈکٹ ہو، کیونکہ انہوں نے جو پیسہ لیا ہوا ہے ان کا سارا پیسہ ضائع جائے گا. اور اگر ریکنڈکٹ ہوتا ہے تو پی ایم ڈی سی کو ایک بڑا بجٹ چاہیے اور وہ اپنی جیب سے لگائے گا، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ ریکنڈکٹ نہ ہو. تو اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو فیصلہ گورنمنٹ کرے گی اسے وہی ماننا پڑے گا. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سب فیک نیوز سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہیں، تو آپ نے اپنی تیاری ہرگز نہیں چھوڑنی ہے، اپنی تیاری مسلسل جاری رکھنی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پی ایم ڈی سی ہے وہ اپنی امپورٹنٹ میٹنگ بلانے جا رہی ہے 18 اکتوبر کو. آج 13 اکتوبر ہے، 18 اکتوبر کو ہائی لیول پر میٹنگ ہوگی پی ایم ڈی سی کی، جس کے اندر سارے ایشوز کو ڈسکس کیا جائے گا اور ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹ کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جائے گا اور ڈیٹ دی جائے گی. جیسے کہ سندھ گورنمنٹ نے بتایا ہے، پوائنٹ کلیئر کیا تھا، ڈان نیوز میں بھی وہ آرٹیکل آیا ہے کہ ود ان 2 ویکس ریکنڈکٹ کی ڈیٹ دی جائے گی اور لوگوں کو بھی سامنے لایا جائے گا. تو اسی معاملے پر ڈسکس ہوگا پی ایم ڈی سی کے اندر 18 اکتوبر کو. تو آپ لوگوں کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی تیاری جاری رکھیں، چاہے جو مرضی ہو جائے آپ نے تیاری جاری رکھنی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سندھ اور کے پی کے میں کیوں 99% چانسز ہے، اس کی میں آپ کنفرم بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایٹا نے ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کرایا تھا کے پی کے اندر، تو انہوں نے جو رزلٹ کی سمری جاری کی تھی اس سمری کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری جو گڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جو جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی نے سندھ میں ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کرایا تھا، تو انہوں نے ایم ڈی کیٹ کا پورشن ہی ہٹا دیا ہے ویب سائٹ سے. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، آپ کو اگر یقین نہ آئے تو ادھر آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو ادھر دیکھیں کہ ایم ڈی کیٹ کا جو پورشن ہے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے ویب سائٹ سے. تو اسٹوڈنٹس ابھی آپ دیکھ لیا ہے آپ نے کہ ویب سائٹ کا جو پورشن ہے ایم ڈی کیٹ کا وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد بلوچستان میں جو ہے جو ہیئرنگ ہونی تھی کچھ دن پہلے ٹیوزڈے کو ہونی تھی، وہ شفٹ کر دی گئی ہے کسی اور ڈیٹ کو. تو بلوچستان کا بھی بہت جلد فیصلہ آ جائے گا. 50% چانسز ہیں بلوچستان میں بھی ریکنڈکٹ ہو. اور باقی جو پنجاب کی بات ہے، پنجاب میں بہت کم چانسز ہیں، بہت ہی کم چانسز ہیں، کیونکہ ادھر ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں یو ایچ ایس کے، اور ان کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے ایڈمیشن کی. تو پنجاب والے بہت کم ہی توقع رکھیں. اور لاسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جو نو ریکنڈکٹ والے ہیں
جو ان کے پاس آخری سہارا ہے وہ آج جا کر اپنی سٹرائک میں حصہ لیں. فرائیڈے کو گورنر ہاؤس کے ساتھ پریس کلب میں ان کی آج جو سٹرائک ہے آ جائیں, پروٹیسٹ کریں, کیونکہ آپ کو بھی حق ہے اپنا انصاف لینے کا. تو اسٹوڈنٹس یہ اپڈیٹ تھی, امید ہے آپ سب کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی. اگر پسند ہے تو ویڈیو کو